بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں۔ یہ اہل حدیثوں کا چوتھا عقیدہ ہے جس پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے تو اب جمہور فقہا اور ائمہ اربعہ سب ہی کا اجماع ہے کہ یہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، برخلاف اہل روافض اور غیر مقلدین کے کہ ان کے نزدیک یہ 3 ایک طلاق رجعی کے حکم میں ہے کہ جس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب احادیث سے اس کا ثبوت ہے۔ محمود بن لبید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر تقریر فرمائی، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں قتل نہ کر دوں؟ اور حضرت عویمر اجلانی کا واقعہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عویمر اور ان کی بیوی سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر نے یہ کہا کہ اگر میں اس کو اب بھی اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی تو آپ اس کو سزا دیتے اور دونوں کو الگ الگ کر دیتے۔ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام خط میں بھی لکھا۔ یہ حوالہ ہے اس کا ہے، ہاں، یہ 3 نمبر اور نیچے حاشیے میں 3 نمبر، یہ حوالہ ہے سنن سعید بن منصور، یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو حضرت معاویہ بن ابی یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بانت منک بصلات، وہ تیری بیوی تو اسے 3 طلاق سے جدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 طلاقوں سے تو وہ عورت اس سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو کوئی اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دے تو فرمایا کہ وہ 3 طلاق سے جدا ہو گئی، باقی طلاقیں یہ زیادتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجت کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پہلے حماقت پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، اے ابن عباس، بے شک اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے چھٹکارا کی صورت ہوتی ہے، اور تو نے خدا کا خوف ہی نہیں کیا، اس لیے تیرے واسطے کوئی چھٹکارا نہیں، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو جواب دیا کرتے تھے کہ اگر 1 بار یا 2 بار طلاق دی ہوتی تو رجت کر لیتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلہ میں رجت کا حکم دیا، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی گئیں تو وہ حرام ہو گئی جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ اچھا، اب ہمارے مذہب فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد اس کو خود طلاق دے دے یا وہ مرد فوت ہو جائے تو اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور اسی کو حلالہ کہتے ہیں فقہ میں۔
اب الحدیث اور دین سے ناواقف لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حلالہ تو ہے، اتنا بری چیز ہے، یہ تو بہت ہیں۔ اب میں آپ کو ان کا ایک سناتا ہوں، ان کا ایک شاعر ہے ملا نذیر احمد سبحانی، وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے جی، وہ سنو اور ان کا مذہب کا دیکھو خود فیصلہ کرو، یہ سنو۔ گا جیڑا بھی مسلک دوجا یا تیجا لائمی حالت زندہ نتیجہ خدا دے فضل نال دن کے آنا جدوں ساری دنیا وہابی ہو جانا سارے پاسے پھیل دے جاندے وہابی یہ مسلک کی ماشاء اللہ لاجوابی طلاقاں دے چکر جدوں چل جاندے بجے پھر وہابیاں دے کولے آندے ادوں اپنے مسلک دے کم بھی نہیں آندے پھر اہل حدیثاں دو فتوے لکھاندے غیرت مند کیڑا حلالہ کڈاوے بے غیرتی ہوے کرے جو کراوے غیرت مند حلالے دا لیندے نہ نائے دوویں جی بے غیرت جے ہون تے تائے کئی ایسے بے غیرتی وچ پائی زنانیاں بیٹھے نے ہتھوں کھوائی کوئی شان مڑ کے طلاق ہی نہیں دیندا بیوی جو کئی بے موجہ کریندا کئی واقعات ہو جے ہو رہے نے کئی بے بیاہے گئے نے حلالہ بہت ہی بری کاروائی غیرت مند کر دے لیے بے حیائی کسے گھر چ پہ گئی یہ ہوئی کہانی بیٹھی روے توے بیچاری سواری بندہ واقع اپنی دا گھبرا رہا سی وہ بھی اپنی کیتی تے پچھتا رہا سی پیا سوچدا سی کوئی چارہ چلاوے جدے نال مڑ کے وسیبا ہو جاوے بریلوی عالم دے او کولے آیا اونے حل ایندا حلالہ بتایا تے پھر اودے او بندیاں ول دھایا انہاں وی علاج دا ہو سنایا شامی کھپ کپا کے جدوں گھر آیا دوہاں مفتیاں دا اے فتویٰ سنایا سواری نو کہندا جے گھر تو وسانا تینوں پھر پوے گا حلالہ کرانا حلالہ کہندی کداں کروائی دا اے جندے نال پھر کٹھے ہو جائی دا اے کیفیت حلالے دی گئی نہ بتائی کہن لگی اے تے میری بے حیائی توبہ 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 حلالہ اے کیے او بے غیرتا اے تے بے غیرتی اے بے غیرتی مینوں نہ منظور اے نالے دس مینوں میرا کی قصور اے تے تو غلطی ہوئی سزا میں کیوں پاواں حلالہ تو کروا میں کیوں کراواں پھر کہتی ہور آندے ود کیوں گیا وا وہابیاں کولوں بھی پوچھ ویکھ لا انہاں کول شاید دا حل ہوے کوئی لڑی ٹوٹی ہوئی جے جائے پروئی اخیر وہابیاں دے کولے آیا قصہ طلاق والا سنایا انہاں کہیا قصہ نہیں ہویا بے با کے ایک باری دن نہ کوئی کو طلاق گھومدی طریقہ انہاں نے بتایا وہابیاں نے اجڑیا گھر وسایا حلالے بغیر ہوئی ٹوئے ٹویا نہ خدا دے فضل نال مسلک ہویا نا وہابی ایویں ہو گئے بے حساب اے مسلک۔ یہ آپ نے سنا کہ کیا وہ کہتے ہیں حلالے کے بارے میں ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور اپنا دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے ہیں۔ السلام علیکم۔